قوم کو، آپ سب لوگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، پاکستانیوں کو قوم کا 77واں یوم آزادی آپ سب کو مبارک ہو۔ اور اس موقع پر سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ میں بانیان پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں، جنہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی اور پاکستان بنا کر ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ میں بالخصوص اس بات کا ذکر کروں گا کہ کبھی کبھی ہماری ذہنوں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے یہ معاملہ بہت صفائی کے ساتھ شروع ہوا، اور اس زمانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے ہمارے شہیدوں کی داستان وہاں سے شروع ہوئی۔ اس زمانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ دہلی کے گلیوں، بازاروں میں اور دیواروں میں مسلمانوں کا خون رچا ہوا تھا، اور مہینے بھر تک اس کی خوشبو فضاؤں میں گھلتی رہی۔ وہاں سے جد و جہد شروع ہوئی۔ اس قربانی کے بعد سر سید احمد خان جیسے بڑے لیڈر، انہوں نے کہا دنیا کے علم کو اپناؤ، مسلمانوں ترقی کرو گے، دنیا کے اندر جب آگے جاؤ گے تو علم بے انتہا ضروری ہے۔ وہاں سے علم کی بیل ڈالی گئی۔ علامہ اقبال کا ویژن امت کے اعتبار سے اور اس بات سے کہ مسلمانان ہندوستان اپنا عروج پائیں گے اور اڑان پائیں گے اور دنیا کے اوپر ایک خوبصورت نظر ڈالیں گے، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی وکالت، انصاف پسندی اور جد و جہد، جس کے متعلق بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے نقشہ بدلا، دنیا میں بہت کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے قوم بنائی، قائد اعظم ان میں سے ہیں۔ پھر جب قوم بنی تو اس دن کی بھی یاد تازہ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں۔ لاکھوں لوگ شہید ہوئے، قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح نے ان ٹرینوں کا استقبال کیا جو لاشوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس دن کی قربانیاں، ان دنوں کی قربانیاں، یہ وہ پاکستان کے بنانے والے تھے جنہوں نے آپ کے لیے راہیں ہموار کی۔ یہ یاد دہانی اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب ہم پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں اور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ آزمائشوں میں ہیں، تو کم سے کم اپنی یاد کو تازہ کریں، اپنی اس طاقت کو جو ذہنی طاقت ہے، اور اپنی اس جستجو کو مزید مستحکم کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت پھر بہت ہی اچھا ہے کہ جن لوگوں نے شہادتیں دیں 1857 سے گنے اور آج بھی گنے، اور آج بھی میرے فوجی، میرے سویلینز، میرے لوگ پاکستان کے لیے مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں۔ آج بھی یہ یاد رکھیں کہ دہشت گردی کی جنگ کے اندر کم سے کم 1 لاکھ جانیں ہم نے اللہ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ خون کا جو رشتہ ہے اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، یہ خون، یہ لال رنگ جو ہے، یہ اس ملک کو، میرے ملک کو ہرا کرتا ہے۔ لہٰذا ان سب کی قربانیوں کو میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، دل سے پیش کرتا ہوں۔ یہ چیز یاد رہنی چاہیے، جو قومیں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، جو قومیں ان قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، وہ اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتی ہیں کہ کس لیے یہ جانیں دی گئیں، اور جانوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جد و جہد بھی جاری رہے گی۔ جنہوں نے وطن کی تحفظ اور دفاع اور سلامتی کی خاطر یہ جد و جہد کی، وہ بھی آج اس بات کا ہم سمجھتے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ پھر سوچئے کہ کیا مقصد تھا۔ یاد دہانی کر لوں میں بھی اور آپ بھی آج کے دن 77واں جشن آزادی ہے تو یاد کر لیں، اس دن تازہ تھی جب پاکستان بنا تھا 1947 کو، جب لاشیں بہہ رہی تھیں اور خون بہہ رہا تھا، اس دن تازہ تھا۔ دوبارہ میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، آزادی کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، مساوات اور رواداری کے لیے دیں، اور سماجی انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے قربانیاں دیں، آئین، قانون اور میرٹ کی بالادستی کے لیے یہ قربانیاں دیں، سماجی اور معاشی استحصال کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیں۔
بنیادی حقوق کی ضمانت، شخصی آزادیوں کے لیے یہ قربانیاں دیں، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری کے لیے دیں، اور قومی یکجہتی اور اتحاد کا فروغ دینے کے لیے دیں۔ لہذا آج میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دوسری سورت الف لام میم اس بات کو پورا کر دیتی ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہاری فلاح ہوگی، اور وہ امت مسلمہ کا راستہ ہے اور وہ پاکستان کا راستہ ہے۔ ذرا میرے ساتھ 2 منٹ اس راستے پر چلیے اور دیکھیے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے سچائی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان اس کے اوپر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار ہوں۔ یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت کس کے لیے ہے، اور بچوں آپ بھی سوچیں اور بڑے آپ بھی سوچیں، بزرگوں کو بھی معلوم ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان لائے وہ متقی جو ایمان لائے غیب پر، کیونکہ اللہ ہے بھی اور میرے دل سے قریب ہے، میرے ہر روئے روئے میں بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا، اور یہی وہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو ہر مسلمان گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے۔ بات شروع ہوتی ہے فاؤنڈیشن سے کہ کتاب سچی، اللہ پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلی بات آتی ہے کہ کیا راستہ کیا ہے، راستہ کہاں سے ملے گا؟ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور بچوں اور بڑوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ نماز صرف ریچول نہیں ہے، یہ نماز یہ دن میں 20-25 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ان کلمات کے بیچ میں جو اللہ کی تعریف میں اور اللہ کی بڑائی کے لیے بیان کرتا ہوں، اس کے بیچ میں کہتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔